مقالات پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور میں تمام ارباب قلم جو آج کی اس نشست میں مقالہ خوانی کریں گے، میں ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وقت کا لحاظ فرمائیں، کہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں آپ اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں، تاکہ سبھی حضرات کی شرکت ہو جائے اور سبھی حضرات اپنے دل کی بات آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کر لے جائیں۔ سلسلہ اصحاب مقالات میں محب محترم حضرت علامہ غلام سید علی علیمی، جو دارالعلوم علی میں جمدہ شاہی کے بڑے ہی ہونہار طالب علم بھی رہ چکے ہیں اور بڑے ہی ماہر تدریس استاد بھی رہ چکے ہیں، اس وقت ایک کالج ہے جس میں آپ پرنسپلی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنا مقالہ امام احمد رضا کے خلفاء آپ پیش فرمائیں۔ خلفائے امام احمد رضا کے تعلق سے بہت سارے گوشے آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کریں۔ جی 10 منٹ آپ سبھی حضرات جتنے بھی مقالہ نگار حضرات ہیں جو یہاں آج پیش فرمائیں گے، 10 منٹ میں اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں۔ مائک پر حضرت علامہ غلام سید علی علیہ السلام۔ باوقار علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ کے خلفاء ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا چرچا عام ہوگا، ہموار و ناہموار زمین کے باشندے اور دور و نزدیک والے سب آپ کے فضل و کمال سے آگاہی پائیں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے چاہا حرم مکہ سے تعلق رکھنے والے سید اسماعیل خلیل آفندی رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے نکلی ہوئی بات باب اجابت سے ٹکرا گئی۔ آج دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی شہرت نہ پہنچی ہو۔ بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں، دنیا کی مشہور ترین دانشگاہوں میں آپ کی حیات و خدمت۔ آخر دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح شہرت کی بھی ایک انتہا ہے۔ بڑے سے بڑے با اثر اور کچ کلاہوں کو تاریخ نے اپنے دامن میں اس طرح دفن کر دیا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس دنیا سے روپوش ہوئے پوری 1 صدی بیت گئی، پھر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ آپ کے دشمن بھی بہت تھے اور بعد میں اور زیادہ بھی بڑھے۔ اپنے بھی شخصیت کو بدنما کرنے کی طاقت بھر زور لگاتے رہے، لیکن پھر بھی آپ کے جانثاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پوری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہے، پوری 1 صدی بیت گئی پھر بھی۔ اللہ کی رحمت سے یہ بالکل بعید نہیں کہ ایک انسان کے اندر تمام خوبیاں رکھ دے، ایسا بہت ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس مفہوم کا ایک شعر مشہور ہے
لیکن آج کے زمانے میں اس مفہوم سے ادراک امام احمد رضا اعظم بھی تھے، مصنف اعظم بھی تھے، محدث اعظم بھی تھے اور راہ سلوک کے شیخ اعظم بھی تھے۔ متحدہ ہندوستان ہی نہیں، ایشیا و افریقہ کے اکثر ممالک میں آپ کے خلفاء و مریدین اور متوسلین پھیلے ہوئے تھے۔ پروفیسر مسعود احمد مجددی علیہ رحمہ کے بقول ظاہر ہے کہ ان کے خلفاء نے مجموعی طور پر حضرت فاضل بریلوی کے پیغام کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں آپ کے معتقد اور جانثار موجود نہ ہوں۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ مزار مبارک مدینہ منورہ اور حضرت علامہ مفتی ضیاء الدین مدنی معتقدین تو تقریباً دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں بکثرت ہیں: ترکی، شام، مصر، عراق، یمن، لیبیا، الجزائر، سوڈان، افریقہ اور انگلستان۔ بہرکیف خلفاء کے بارے میں بنیادی اور مستند ماخذ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، الاستنداد علی اجیال الارتداد، امام اہل سنت علیہ رحمہ کا نظم کردہ ایک طویل قصیدہ ہے، جس کے اخیر میں ذکر احباب و دعائے احباب کے عنوان کے تحت اعلیٰ حضرت نے 14 خلفاء کا ذکر کیا ہے اور ان سب خلفاء کا تعلق بر صغیر سے ہے۔ نمبر 2، امام احمد رضا کے ذریعہ جاری کردہ اشتہار جاری کی گئی ہے۔ نمبر 3، الاجازات المتینہ لعلماء بکۃ والمدینہ، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کا مرتب کردہ رسالہ ہے۔ اس رسالہ میں ان اجازت ناموں اور خلافت ناموں کی نقلیں ہیں جن کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علماء حرمین شریفین کو دیا ہے۔ نمبر 4، الملفوظ مرتبہ مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ، جس میں امام اہل سنت کے فرصت کے لمحات میں سجنے والی علمی اور روحانی مجلسوں کے ارشادات و فرمودات کو جمع کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ اس میں بھی خلفاء کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 5، اجازت ناموں کی نقلیں جو خلفاء کے وارثوں کے پاس محفوظ ہوں۔ ان تمام ذرائع و مآخذ پر اعتماد کرتے ہوئے نمبر 1، خلفائے امام احمد رضا حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ کے مقالات کا مجموعہ ہے جو مختلف موقعوں پر لکھے گئے۔ صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب مکتبہ شمس و قمر جامعہ حنفیہ غوثیہ بھاٹی چوک لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں کل 16 خلفائے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، خلفائے محدث بریلوی پروفیسر مسعود صاحب علیہ رحمہ کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس کو بھی صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی نے ترتیب دیا ہے، جسے پہلی بار رضا اکیڈمی لاہور نے 1998 میں شائع کیا۔ اس میں کل 11 خلفائے اعلیٰ حضرت کے حالات درج ہیں۔ نمبر 3، تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت محمد صادق قصوری اور پروفیسر تعلق رکھنے والے 28 اور بر صغیر ہند و پاک سے تعلق رکھنے والے 52 خلفائے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کل ملا کر 80 خلفاء کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت مولانا شاہد القادری کی تالیف کردہ اس کتاب میں بر صغیر کے 92 خلفائے اعلیٰ حضرت کا ذکر موجود ہے۔ اس کتاب میں خلفائے عرب و افریقہ کا کوئی ذکر نہیں، لہٰذا ان 92 خلفاء کے ساتھ عرب و افریقہ کے 28 خلفاء کو شامل کیا جائے تو تعداد خلفائے اعلیٰ حضرت 120 بنتی ہے۔ نمبر 5، اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ، یہ اس موضوع پر سب سے نئی کتاب ہے۔ حضرت مفتی سلیم بریلوی استاد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف نے اسے 43 مطابق 5 نومبر 2018 کو 7 سالہ عرس رضوی کے موقع پر مفسر اعظم ہند اکیڈمی جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے شائع کی گئی۔ اس کتاب کی سافٹ کاپی میرے پیش نظر ہے۔ مؤلف موصف نے اس کتاب میں
بر صغیر سے تعلق رکھنے والے 97 خلفاء، عرب و افریقہ سے تعلق رکھنے والے 31 خلفاء، یعنی کل ملا کر 128 خلفاء تک کا تذکرہ کیا ہے۔ مذکورہ بالا کتابوں میں آخر ذکر 3 کتابیں یعنی تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ تفصیلی ہیں۔ ان میں کوشش کی گئی ہے کہ موضوع کا احاطہ کیا جائے۔ پروفیسر مجید اللہ قادری نے تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت میں تحقیق کے پیش نظر حالات میسر نہ ہو پانے کی وجہ سے، جیسا کہ انہوں نے اپنی تالیف کے ابتدائی صفحات میں ذکر کیا ہے، اس تذکرہ میں اگرچہ 80 خلفاء کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے حالات و افکارات و خدمات کا سراغ لگایا جا سکا، مگر 25-30 سے زیادہ نام علم میں آئے ہیں کہ ان کو اعلیٰ حضرت سے خلافت حاصل رہی، مگر یا تو ان کے حالات قطعی میسر نہ ہو سکے، اور اگر حالات میسر ہوئے بھی تو ان کی خلافت پر شواہد زیادہ نہ حاصل ہو سکے، جس کی وجہ سے کئی اہم اور معروف شخصیات کو ان کے خلفاء میں شمار نہیں کیا گیا۔ مثلا مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ، مولانا حشمت علی خان، مولانا حسن رضا خان، مولانا ایوب علی، مولانا عبد الباری لکھنوی، مولانا عرفان علی بیسل پوری، مولانا سلطان احمد خان وغیرہ۔ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت کے مؤلف نے شعر بیشہ علیہ سنت علامہ حشمت علی خان، علامہ حسن رضا خان، علامہ محمد رضا خان، محمد حکیم، مولانا حکیم محمد عزیز غوث بریلوی علیہ الرحمہ کا شمار خلفائے اعلیٰ حضرت میں کرنے کے ساتھ مزید تحقیق و جستجو کے بعد اس پر اضافہ کیا۔ ان میں کچھ ایسے خلفاء کا ذکر کیا جن کی خلافت پر اہل علم کے ترین شواہد موجود ہیں، لیکن مثال کے طور پر علیہ الرحمہ کے خلیفہ اعلیٰ حضرت ہونے کی سوائے ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب اور حضرت محمد حنیف خان قادری رضوی بریلوی کے اور کسی نے تصریح نہیں کی، بلکہ اکثر محققین انہیں اعلیٰ حضرت کا خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ البتہ علامہ محمد حنیف خان صاحب رضوی کے حوالے سے ابھی دو تین دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ جب ان سے علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہونے کی تصدیق کے سلسلے میں معلوم کیا تو آپ نے ان کے خلیفہ اعلیٰ حضرت ہونے کا انکار کیا۔ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب کی تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا شاہد القادری اس وجہ سے ہم نے اسے برقرار رکھا، ورنہ ذاتی طور پر تو راکم بھی ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب سے اس سلسلے میں اتفاق نہیں رکھتا۔ اسی طرح علامہ تقدس علی خان علیہ الرحمہ کی جنہوں نے اپنی تحریر میں نہ تو اپنے آپ کو خلیفہ اعلیٰ حضرت کے طور پر متعارف کرایا اور نہ ہی کسی تقریر یا کسی مجلسی گفتگو میں کسی کے سامنے اس بات کی صراحت کی، جبکہ ان کے شب و روز کے مصاحبین خاص کر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے ارباب حل و عقد اور ذمہ داران تھے، جن سے حضرت کے بہت گہرے مراسم تھے۔ ان کے ساتھ حضرت کی نشست و برخاست رہتی تھی، وہ آج بھی موجود ہیں، نیز ان میں سے اعلیٰ حضرت ہونے کی تصریح نہ کی، ورنہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا سے شائع ہونے والی کتاب تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت میں ان کا ذکر بطور خلیفہ ضرور ہوتا۔ خود پروفیسر مسعود صاحب سے ان کے گہرے مراسم تھے، مگر پھر بھی انہوں نے خلیفہ اعلیٰ حضرت کی تصریح کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس طرح اور کئی نام اس فہرست میں ہیں۔ بہرکیف تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں شعر بیشہ علیہ سنت کے تعلق سے شائع شدہ مقالہ بھی ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم ہی کا ہے، اور مفتی تقدس علی خان قادری علیہ الرحمہ کا خلفائے اعلیٰ حضرت کے ذیل میں سب سے پہلے جناب عبدالستار طاہر مسعودی نے شمار کیا ہے۔ ان کی ترتیب کردہ خلفائے اعلیٰ حضرت مجموعہ مقالات پروفیسر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ اور خلفائے امام علیہ الرحمہ دونوں کتابوں میں مفتی تقدس علی علیہ الرحمہ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان میں خلفائے امام احمد رضا میں تذکرہ دیکھا
تو اس کے ایک بھی حرف سے یہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ شرف قادری علیہ رحمہ نے انہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اور خلفائے اعلیٰ حضرت مجموعہ مقالات پروفیسر مسعود احمد علیہ رحمہ کے تعلق سے ڈاکٹر مجید اللہ قادری لکھتے ہیں۔ اس کے بعد محمد عبدالستار مسعودی نے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد کی تحریروں میں سے امام احمد رضا کے خلفاء کا تذکرہ جمع کر کے خلفائے اعلیٰ حضرت کے نام سے رضا اکیڈمی لاہور 1998 عیسوی میں یہ تذکرہ شائع کیا۔ اس میں چند خلفاء کا ذکر جو احکر کی کتاب میں موجود ہیں، البتہ مولانا مفتی تقدس علی قادری صاحب نے اس سلسلے میں کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، اس لیے احکر نے حضرت کو خلفاء میں شامل نہیں کیا ہے۔ یعنی خلفاء کی فہرست میں مفتی تقدس علی خان قادری علیہ رحمہ کو شامل کرنے والے محمد عبدالستار مسعودی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا محمد شاہد القادری نے خلفاء کی فہرست سازی میں اس بات کا زیادہ خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت بھی نہ چھوٹے جس کو کسی ایک نے بھی اعلیٰ حضرت کا خلیفہ کہا ہو۔ ڈاکٹر مجید اللہ کے بقول اس میں کوئی کلام نہیں کہ مزید نئے نام سامنے آ جائیں گے، مگر تحریر میں ان کی خاص اہمیت و ضرورت ہے، اس لیے خاص توجہ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت خود بھی نقلی خلفاء سے اپنی کو اس مرتبہ پر پایا، اس کو خلافت عطا فرمائی، اور اپنی تحریر میں اس کی تصریح بھی فرما دی، یا جن کا نام رہ گیا آپ کے جانشینوں اور خاص احباب نے اپنی تحریروں میں ان کی تصریح فرما دی۔ لہٰذا اندازے اور قیاس سے اعلیٰ حضرت کی جانب خلافت کا انتصاب کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے، اور واللہ عالم کہہ کر گزر جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔